بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک اور قرآن کے تعلق کی سب سے بڑی دلیل قرآن کریم کا اس ماہ مبارک میں نازل ہونا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کی کثرت کا اہتمام، جبریل امین کا رمضان المبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا اہتمام، صحابہ کرام اور بزرگان دین کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور رمضان اور قرآن کے تعلق پر گواہ ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن اور رمضان کے درمیان مشترک خصوصیات کو اگر دیکھا جائے تو بڑی خصوصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن کریم دونوں بندہ کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ عرض کرتا ہے کہ یا رب، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول کیجیے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا میری شفاعت قبول کیجیے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور دیگر اسلاف امت رضی اللہ عنہم ورحمہم اللہ، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی اپنی ہر سانس کو تلاوت قرآن کریم سے معطر کر لیا کرتے تھے۔ آئیے اپنے اکابر اور بزرگان دین کے کچھ معمولات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور فقیہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑے محدث بھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتے ہی حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ بند کر کے دن رات کا اکثر حصہ تلاوت قرآن کریم میں لگایا کرتے تھے۔ ان کے حوالے سے تو یہاں تک بھی منقول ہے کہ وہ ماہ رمضان اور خاص کر آخری عشرہ میں 3 دن یا 1 دن میں قرآن کریم مکمل فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہر تیسری رات میں قرآن ختم کرتے تھے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو ہر رات میں 1 ختم کیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ رمضان میں قرآن کریم کے درس کا بھی بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کی ہر تیسری رات میں قرآن مکمل کرتے، اور آخری عشرہ میں تو ہر دوسری رات میں 1 ختم کر لیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تو جب رمضان داخل ہوتا تو تمام نفلی عبادات چھوڑ دیتے اور تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے مہینے میں 60 ختم کیا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی روٹین نقل کی گئی ہے۔ گویا ان 2 بزرگوں کی طرف سے تو روزانہ قرآن کے 2 ختم، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فہرست کو اگر دیکھا جائے تو سیدنا عثمان ذو النورین اور تمیم داری رضی اللہ عنہما سے تو 1 رکعت میں قرآن پڑھنا بھی ثابت ہے۔ یہ تو رمضان المبارک میں سلف صالحین اور بزرگان دین کے معمولات کا ایک مختصر نمونہ تھا، لیکن محترم سامعین و ناظرین، آج دیکھیے ہماری کیا حالت ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو تو رمضان کی اہمیت و فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور رمضان کے لیے ہم نے کوئی معمول سوچا ہی نہیں ہوتا کہ رمضان میں قرآن پڑھنا بھی ہے یا نہیں، کتنے ختم کرنے ہیں، کیا معمولات رکھنے ہیں، اپنے حاجات و مصروفیات کو کس طرح کم کر کے اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے وابستہ کرنا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت سے وابستہ کرنا ہے، اپنے آپ کو قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور قرآن کے فہم سے وابستہ کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ خدا را، آئیے ہم سب تلاوت قرآن کا روزانہ کی بنیاد پہ اہتمام کا عہد کریں، خواہ مقدار کم ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام کی سرپرستی میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا عہد کریں، قرآن کریم میں وارد احکام و مسائل کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور دوسروں تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو روزہ اور تلاوت قرآن کریم کی برکت سے تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیں دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔